صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ کیا صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا ہی نیک آدمی ہوتا ہے، یا پھر جو کام بھی کرتا ہے اور عبادت کے ٹائم پہ عبادت بھی کرتا ہے اس کو بھی نیک آدمی کہا جا سکتا ہے؟ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہی میرے بیان کا عنوان ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خوب محنت کر رہا ہے، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، کبھی ادھر جانا، کبھی ادھر جانا۔ تو صحابہ کرام نے جب ان کی محنت کو دیکھا اور ان کے جسم پہ بہتے ہوئے پسینے کو دیکھا تو دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا کہ کاش ان کی یہ محنت اللہ کے راہ میں ہوتی، کاش ان کی یہ محنت، ان کا دوڑ بھاگ کرنا، ان کا پسینہ بہانا یہ اللہ کے راہ میں ہوتا۔ جب یہ جملہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو میرے نبی صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا کہا تم لوگوں نے کہ کاش ان کی محنت اللہ کے راہ میں ہوتی؟ کیا تم نے کیا سمجھ رہا ہے؟ تم نے دین کو کیا سمجھا ہے کہ صرف رات بھر جگ کے اللہ اللہ کرنا، نماز میں صرف نماز پڑھتے رہنا، صرف مصلی پہ کھڑے رہنا، تسبیح اللہ کی تسبیح بیان کرنا، کیا یہی عبادت ہے؟ تم نے صرف اسی کو دین سمجھ کے رکھا ہے، تم نے صرف اسی کو اللہ کی راہ میں سمجھا ہے؟ لیکن سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو دوڑ بھاگ کر رہا ہے، یہ جو پسینہ بہا رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں ان کی بوڑھی ماں ہو، ان کو دوائی کی ضرورت ہو، ان کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہو، تو چنانچہ اسی لیے وہ محنت کر رہا ہے تاکہ اپنی بوڑھی ماں کا علاج کر سکے، دوائی کا انتظام کر سکے، یا ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، اپنی بیوی کو حلال، اپنی بیوی بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہو، تو سنو، اگر بات ایسی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے کو حلال لقمہ کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، تو سنو، فہوا فی سبیل اللہ، تو یہ بھی اللہ کے راہ میں ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ اپنی ماں باپ کے علاج کے لیے، اپنی ماں کی دوائی کے لیے محنت کر رہا ہے، فہوا فی سبیل اللہ، تو وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ صرف یہ نمازیں پڑھتے رہنا، جو انسان نماز پڑھتا رہتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا ہے، صرف رات و دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، صرف نیک انسان اسی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ جو عبادت کے ٹائم پہ عبادت کرتا ہے، باقی ٹائم میں محنت کرتا ہے، حلال روزی حاصل کرتا ہے، تو وہ بھی نیک انسان ہی کہلاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ میرے حضرت عمر فاروق نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ دین کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہتا ہے، یعنی اذان سنتے ہی وہ فوراً مسجد کو آ جاتا ہے اور پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہے اور دیگر دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ جب میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں تو اس نوجوان پر مجھے بڑا پیار آتا ہے، لیکن دوسری طرف جب دوسرے اینگل سے میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ چار پیسے کما کے نہیں لا سکتا ہے، وہ کوئی محنت و مشقت نہیں کرتا ہے، تو چنانچہ وہ فوراً اس اینگل سے جب میں دیکھتا ہوں تو یہ نوجوان میری نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ عبادت کے ٹائم پہ عبادت کرنی ہے، باقی ٹائم پہ حلال روزی کے لیے محنت و مشقت کرنی ہے۔ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ رزق کے کل ٹوٹل برکت کے 10 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ باقی کاموں میں رکھا گیا ہے، برکت کا ایک حصہ، اور رزق کے ٹوٹل برکت کے ٹوٹل 9 حصے تجارت میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام
جب مکہ میں ظلم و زیادتی ہونے لگی، صحابہ کرام ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا پراپرٹی چھوڑ کے جب مدینہ آ گئے، اور وہاں ان کے وہاں کوئی گھر تھا، نہ ان کا کوئی وہاں ذریعہ معاش تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مدینے کے ایک انصار اور مکہ کے ایک مہاجر، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی اس طرح قرار دیا، تاکہ ان کو وہ مہاجر جو گھر بار چھوڑ کے آیا ہے ان کو رہنے کے لیے کچھ گھر مل جائے، ان کا کچھ ٹھکانہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ کے بڑے بزنس مین تھے، چنانچہ وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، پراپرٹی کو چھوڑ کے آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، تو میرے مصطفیٰ نے ان کا بھائی حضرت سعد بن ربی کو بنایا۔ تو حضرت سعد بن ربی نے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، لہٰذا آپ میری پراپرٹی، میرے جائیداد کا آدھا حصہ آپ لے لیجئے، آدھا حصہ میں لے لیتا ہوں، قربان جائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی پر بوجھ بنوں، یہ ہو نہیں سکتا، چنانچہ میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے کہ میں دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں۔ اے میرے بھائی، آپ کو اپنی پراپرٹی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے صرف مدینے کے بازار بتا دیجئے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مدینے کے بازار کا معائنہ کرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گھی پنیر کا اور ایک روایت تیل کا، ایک روایت میں پنیر کا بھی ذکر آیا ہے، آپ نے یہ بزنس اور کاروبار کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ اللہ نے آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ آپ مدینے کے ٹاپ تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا، مدینے کے ٹاپ بزنس مینوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا، صحابہ کرام کے اس عمل سے بھی یہی پتہ چلا کہ انسان اگر عبادت کرتا رہے کچھ کمائے نہیں، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی تعلیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا والوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ عبادت کے ٹائم پہ عبادت کرو، کام کے ٹائم پہ کام کرو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ چنانچہ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، چنانچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اللہ کی رضا چاہے، لیکن میرے قربان جائیے، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفیٰ جان رحمت کی رضا اللہ چاہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جو انسان حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے، حلال کمانے کے لیے پسینہ بہاتا ہے، اور وہ ذریعہ معاش کے لیے، حلال روزی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، تو جس طرح میں اللہ کا حبیب ہوں، اسی طرح وہ میرا غلام بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔